السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہم تقوی اور اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ لفظ تقوی وقایہ سے ہے، جس کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا اور جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہو اس کے اور اپنے درمیان رکاوٹ کھڑی کرنا، یعنی اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو حفاظتی دیوار کے طور پہ کھڑا کرنا۔ گویا تقوی سے مراد اپنے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا اور برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تقوی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس خوف کا نام ہے جو انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل۔ بلکہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ جب ایک آدمی خلوت میں ہو، اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو، شیطان اس کے لیے برائی کو مزین کرے اور اسے اس کے ارتکاب پر آمادہ کرے، اور اس کے لیے ایسا ماحول بنائے کہ اسے کسی قسم کا خوف و خطرہ لاحق نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر سکتا ہو۔ ایسے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر برائی کا ارتکاب نہ کرے تو وہ آدمی حقیقت میں تقوی والا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں تقوی کے فوائد اور ثمرات۔ تو تقوی کے فوائد و ثمرات تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ جن مصیبتوں کے اندر، مشکلوں کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی گناہوں کی معافی اور بہت بڑے اجر کا اس کے لیے سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اسے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حق و باطل میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور یہی تقوی، یہی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں یہ بصیرت ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر یہ تمیز آ جاتی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر کے حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے،
اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو متقی ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح متقی لوگوں کا اللہ دوست ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اسی طرح متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا، جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اس طرح تقوی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جس وقت قوم ثمود کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صالح علیہ السلام کی قوم کے بد کردار تھے ان کے اوپر تو عذاب مسلط کر دیا، لیکن صالح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو اپنے عذاب سے نجات دی جو ایمان لائے تھے اور جو تقوی کی راہ اختیار کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں رب باری تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، لہٰذا میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے موت کے وقت خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو محترم حضرات، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تو ہے ہی صرف متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔